بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں عید الفطر کہ عید الفطر کیا چیز ہے، عید کیا چیز ہے اور صدقہ فطر کیوں دیتے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں، نیز عید کی نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سامعین، عید الفطر اہل اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کا دن خوشی و مسرت کے اظہار اور میل ملاپ کا دن ہوتا ہے۔ اس کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور بار بار آتی ہے، اور عید کی رات کی جانے والی عبادت کی فضیلت عام دنوں میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی عید کی رات جو عبادت کی جائے، کیونکہ یہ رمضان کا ختم کا روزہ یہ ہوتا ہے، رمضان کا مکمل ہونے کا دن ہوتا ہے، تو اس میں کی جانے والی عبادت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور برکت والی عبادت ہوتی ہے۔ اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس دن سے رمضان کے روزے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کو عید الفطر کا نام دیا گیا اور اسی وجہ سے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر وہ دن ہے جب لوگ رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ وہ دن ہے جب لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ بات ترمذی شریف پر موجود ہے۔ سامعین، نماز عید 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جسے جامع مسجد یا کھلے میدان یعنی عیدگاہ میں ادا کیا جاتا ہے، جن میں سے 3 پہلی رکعت کے شروع میں ثنا کے بعد اور فاتحہ سے پہلے، اور بقیہ 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم رمضان کے آخری دن تک روزے رکھو اور عید کی نماز سے صدقہ فطر ادا کرو، لہٰذا عیدین کی نماز واجب اور خطبہ سنت ہو گئی۔ اور ایک بات کہ عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت، یہ بات در مختار پر موجود ہے۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے، نیز گاؤں میں عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بات در مختار پر موجود ہے۔ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کب ادا کریں اور کب ادا کی جاتی ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکم دیا، اگر روزے کے دوران انسان سے جو بھول چوک یا غلطی ہوتی ہے تو اس کی معافی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ یعنی روزے میں اگر تمہاری بھول چوک ہو گئی، یعنی بھول سے کھا پی لیے یا کوئی اور چیز ہو گئی، تو تم کیا کرو، صدقہ فطر ادا کیا کرو، جس سے روزے کی بھرپائی کی جاتی ہے۔ یہ بھی بات ابو داؤد پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندگی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ یہ بھی بات ابو داؤد پر موجود ہے۔ یعنی اگر صدقہ فطر ادا کرو گے تو جس سے کیا ہوگی، تمہاری لغو بات اور گندگی والی بات جو تم سے روزے کی حالت میں سرزد ہوئی ہے، اور اس سے مساکین کی کفالت ہو جاتی ہے، جس سے مساکین کی مدد ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں وقت پر کچھ مل جائے تو وہ کچھ اپنے عید کے لیے اور عید کی خوشی کے لیے کچھ وہ خرید سکے۔
صدقہ فطر کی مشروعیت نماز سے پہلے تک ہے، یعنی اسے نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ بہتر ہے کہ اسے رمضان ہی میں ادا کر دیا جائے، تاکہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا مشروعیت بھی جو ہے وہ بھی عید کی نماز سے پہلے تک ہے، تاکہ غرباء و مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شرکت ہو سکے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے، یعنی صدقہ فطر روزوں کو کمی کوتاہیوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا صدقہ فطر کی مقدار جانے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں اور کس کس چیز سے ادا کریں۔ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں سے نصف سا اور جو کشمش پورے 1 سا ہے، اور نصف سا ہوتا ہے 1 کلو 633 گرام، اور 1 سا کا وزن ہوتا ہے 3 کلو 266 گرام۔ صدقہ فطر گیہوں اور گیہوں کے آٹے، ستو، کھجور، کشمش، جو وغیرہ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، میں نے آپ حضرات کو عید الفطر اور عید الفطر کے صدقہ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب بتا رہا ہوں کہ چاند رات میں عید الفطر کی جو تیاری ہوتی ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس رات کے بارے میں حدیثوں میں کون سی باتیں آئی ہیں، کون سی باتیں وارد ہوئی ہے، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بغور سماعت کریں کہ چاند رات عید الفطر کی تیاری اور اسے منانے کے حوالے سے ہمیں اسلامی تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت ہے کہ چاند رات دراصل عبادت اور فضیلت کی رات ہے۔ اس رات رمضان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی چاند رات کے بعد رمضان کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزدور کو یعنی روزہ رکھنے والے کو اس کی مزدوری یعنی اجرت اور ثواب دیتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے 1 مہینہ میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی تلاوتیں کی، رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اس لیے اس کا اپنے اعمال کا اس رات میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، یا کم از کم ایسے اعمال نہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتے ہو۔ آج کل چاند رات فیشن اور عید کی شاپنگ کے لیے بن گئی ہے۔ میرے دوستو، میری باتوں کو بغور سنیں کہ چاند رات عبادت کی رات ہے۔ چاند رات روزہ رکھنے والوں کو ان کی روزہ کا ثواب اور روزہ کا اجر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر 1 ماہ کام کرتا ہے تو لاسٹ مہینہ کے اخیر دن میں اسے سیلری یا ان کا تنخواہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو ہم پر روزہ فرض کیے پورے 30 روزہ رمضان کے، تو چاند رات میں اس دن کیا ہوتا ہے، ہمارے روزہ کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے، ہماری مزدوری جاتی ہے۔ ہم نے جو بھوکے پیاسے اللہ کے رجوع کے لیے اور اللہ کے مطلب حکم کو بجا لانے کے لیے، نبی کی فرمان کو بجا لانے کے لیے ہم نے جو پورے رمضان کا روزہ رکھا ہے، تو اس میں ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا نہیں کیا، پورے جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی اجرت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے بابرکت مہینہ چلا جا رہا ہے، ایک رمضان کا مہینہ تھا، ہم سے عبادت نہیں ہو پائی، ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا ہمیں اللہ کے سامنے رو دھو کر معافی مانگنا چاہیے۔ یہ چاند رات کی اصل فضیلت اور اصل بات ہوتی ہے۔ چاند رات میں کی جانے والی عبادت کتنی فضیلت والی عبادت ہوتی ہے، میں نے شروع میں بھی بتا دیا۔ سامعین، عید کے دن کیا کریں اور کیا نہیں کریں، میں اپنی باتوں کو اس لیے مختصر بول رہا ہوں کہ باتیں تو بہت لمبی ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ میں اس لیے اپنی باتوں کو مختصر بیان کرتے جا رہا ہوں کہ عید کے دن کی سنتی کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے اور عید کے دن کیسے عیدگاہ جانا چاہیے اور کب جانا چاہیے۔ سامعین، سماعت کریں کہ نمبر 1 کیا کریں، مسواک کرنا چاہیے۔ نمبر 2 غسل کرنا چاہیے، کپڑے نئے ہو تو بہتر ہے ورنہ دھلا ہوا پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، صبح سویرے جلدی اٹھنا اور عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پیدل عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے 1-2 کھجور کھا لینا یا کوئی اور میٹھی چیز ہو اسے بھی کھا لینا، یہ سنت میں آتا ہے۔ اور عید کی نماز بڑے میدان پر پڑھنا، یعنی کھلے میدان پر پڑھنا، یا اس جگہ پڑھنا جہاں زیادہ آبادی ہو، یا جامع مسجد ہو،
یہ سب باتیں عید کی سنتیں ہیں، عید کے دن یہ سب باتیں کرنی چاہیے اور سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ سامعین، اب آخر میں جو ضروری مسائل ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا اصل جو طریقہ جس طور پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہت سے بھائی کو میں نے دیکھا، بہت جگہ دیکھا، اور میں نے مجھ سے پوچھا بھی گیا، سنا بھی گیا، تو میں اس کو بتا دینا چاہوں گا کہ نماز عید کا طریقہ دراصل کیا چیز ہے اور کیسے پڑھیں۔ نماز عید کا طریقہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لینا چاہیے، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ پھر امام توحید و تسمیہ آہستہ پڑھے اور جہر کے ساتھ الحمد شریف اور سورت پڑھے، پھر رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت پوری کریں، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد یعنی کھڑا ہونے کے بعد سجدہ سے پھر الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، پھر چوتھی بار ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز اسی طرح پوری کریں۔ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے۔ اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کے بقدر رکے یعنی ٹھہرے، یہ بات در مختار پر موجود ہے۔ ہاں، اور ایک ضروری بات اخیر میں بتا کر کے میں جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یعنی امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں عید الفطر کہ عید الفطر کیا چیز ہے، عید کیا چیز ہے، اور صدقہ فطر کیوں دیتے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں، نیز عید کی نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سامعین، عید الفطر اہل اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا کے